اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید ابن معاویہ کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ ناظرین، یزید ابن معاویہ کون تھا؟ یزید ابن معاویہ کے 3 بڑے جرم کیا تھے؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بے حرمتی کے بعد یزید ابن معاویہ کا انجام کیا ہوا تھا؟ یزید کی موت کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ موت کے وقت یزید کے بیٹے نے اس کی سلطنت لینے سے کیوں انکار کیا تھا؟ یزید کی قبر کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو تاریخ کے پلید ترین انسان یزید ابن معاویہ کے مظالم اور اذیت ناک اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل ناظر ٹیوب سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ بنو امیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان کے بعد اس نے حکومت سنبھالی۔ یزید کی حکومت کے دوران دمشق حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کے خلافت کے موروثی ہونے کا بیج بویا، کیونکہ پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے خلافت اپنی اولاد کے حوالے نہیں کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقع کربلا سر فہرست ہے، جس کی وجہ سے وہ رہتی دنیا تک انتہائی نفرت انگیز شخصیت کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ یزید کا پہلا جرم واقع کربلا تھا، اور اسی کے دور حکومت میں اس کے حکم پر کربلا میں نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا، جبکہ روایات کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی، اور جب امام حسین علیہ السلام کا سر انور اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ ناظرین، یزید لائن کا دوسرا جرم خانہ خدا بیت اللہ شریف پر سنگ باری تھی۔ اس نے بیت اللہ شریف یعنی اللہ رب العزت کے عظیم گھر پر پتھر برسائے۔ اسی دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینے میں قتل عام ہوا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نذر آتش بھی کیا گیا۔ یزید کا تیسرا جرم مسجد نبوی کے تخت کو پامال کرنا تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا۔ حرمین شریفین اور خود خانہ کعبہ کے معظم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بے حرمتی کی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بے آذان بے نماز رہی۔ مکہ مدینہ حجاز میں ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے گئے۔
اس نے اپنے فوجیوں پر عورتوں کے زنا کو حلال کیا ہوا تھا، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف معاذ اللہ پھاڑا اور جلا دیا۔ ملعون یزید کی موت ایک معمہ ہے اور انتہائی عبرتناک ہے۔ تاریخ اس کی موت کے بارے میں مختلف قیاس رائیاں پیش کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی مزی مرض میں مبتلا ہوا، جس کی سبب اس ملعون کو پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس سے اسے ایسا تڑپایا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حمس میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرض پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اس سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ ابن یزید نے بے ساختہ چیختے ہوئے کہا، نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اس کو کسی بھی صورتحال قبول نہیں کر سکتا۔ ناظرین، واضح رہے کہ یزید کے والد صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا ہوا تھا، یعنی معاویہ ابن یزید، اور اسی بیٹے نے کہا کہ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے مرحوم رکھے جس کی بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت سے رنج و عالم سے بستر پر پیر مارنے لگا، اور موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھی اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نیشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت کا عجیب قہر نازل ہوا اور پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہوئی، اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو پھیل گئی کہ قریب جانا مشکل تھا، اور جیسے تیسے اس ملعون کو دفن کیا گیا۔ ناظرین، یزید کی موت کا یہ واقعہ کتاب تاریخ کربلا کے صفحہ نمبر 345 پر موجود ہے۔ ناظرین، کتاب اوراق غم کی ایک روایات میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی، اور ایک دن رنگرلیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویران میں تنہا بلایا، اور اس ویرانے کی ٹھنڈی اور تیز ہوا نے یزید کو بدمست کر دیا۔ لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس ملعون پر خنجر سے وار کیے کہ جو بغیرت اور نابکار اپنے نبی کے نواسی کا غدار ہو، وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی نے یزید ابن معاویہ پر خنجر سے در پہ در وار کیے اور اس کو چیر پھاڑ کر اس کی لاش کو چیل کووں کی دعوت کے لیے پھینک دیا۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے حالی موالی وہاں پہنچے اور گڈھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ ناظرین، کتاب امام حسین علیہ السلام کی کرامت کے صفحہ نمبر 47 پر ایک شامی شخص نے یزید کی موت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن یزید اپنے بندر کو کھچر کی پشت پر بٹھا کر اس کو دوڑا رہا تھا، اور خود بھی مستی اور مدہوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس کھچر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک زمین پر گرا، جس وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور اس دن سے یزید ملعون کھڑا نہیں ہو سکا، اور یوں اس ملعون کی اللہ تعالیٰ نے موت اور اسے جہنم واصل کیا۔
یزید صرف 3 برس 6 مہینے تخت شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں واصل جہنم ہوا، اور اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نازیہ ٹیوب۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔